پاکستانی ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں. You cannot expect the elections will be free, fair and credible elections. Not at all. Not at all. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، سید علی گیلانی کون ہیں؟ آج ہم ان کی سیرت اور ان کا تعارف آپ کے سامنے بیان کریں گے. سید علی گیلانی 29 ستمبر 1929 کو شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں پیدا ہوئے اور 1950 میں ان کے والدین نے پڑوسی ضلع بارہمولہ کے قصبہ سوپور میں ہجرت کی. سید علی گیلانی نے اورینٹل کالج لاہور سے ادیب عالم اور کشمیر یونیورسٹی سے ادیب فاضل اور منشی فاضل کی ڈگریاں حاصل کی. 1949 میں ان کا بحیثیت استاد تقرر ہوا اور مستعفی ہونے سے پہلے 12 سال تک وہ کشمیر کے مختلف اسکولوں میں خدمات انجام دیتے رہے. 1953 میں جماعت اسلامی کے رکن بن گئے اور وہ پہلی بار 28 اگست 1962 کو گرفتار ہوئے اور 13 مہینے کے بعد جیل سے رہا کیے گئے. مجموعی طور پر انہوں نے اپنی زندگی کا 14 سال سے زائد کا عرصہ جموں و کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں گزارا، جبکہ گزشتہ ایک دہائی کے زائد عرصے سے وہ اپنے گھر میں نظر بند تھے. سید علی گیلانی کشمیر میں 15 سال تک اسمبلی کے رکن رہے اور وہ اسمبلی کے لیے 3 بار 1972، 1977 اور 1987 میں سوپور کے حلقہ سے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کے طور پر منتخب ہوتے تھے. انہوں نے 30 اگست 1999 کو اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا. سید علی گیلانی نے جماعت اسلامی میں مختلف مناصب بشمول امیر ضلع، ایڈیٹر اذان، جماعت قائم جماعت اور قائم مقام امیر جماعت کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دی ہیں. وہ 30 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے. جماعت اسلامی کے بعد سید علی گیلانی نے تحریک حریت میں شمولیت اختیار کر لی. انہوں نے جموں و کشمیر میں مزاحمتی حامی جماعتوں کی ایک جماعت کل جماعتی حریت کانفرنس کے ایک دھڑے کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دی. تاہم گزشتہ برس جون میں انہوں نے اس فورم سے مکمل علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا. واضح رہے کہ حریت کانفرنس کے 2 دھڑے ہیں. ایک دھڑا جو حریت کانفرنس گاف کہلاتا ہے، اس کی باغ دوڑ سید علی گیلانی کے ہاتھوں میں تھی، جبکہ دوسرا دھڑا حریت کانفرنس عین کہلاتا ہے اور ان کی قیادت میر واضح مولوی عمر فاروق کر رہے ہیں. نیوز ایجنسی کشمیر اور KNO کے مطابق سید علی گیلانی کی بدھ کے دن دوپہر کے وقت طبیعت خراب ہوئی اور 10:30 بجے ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں سینے میں جکڑ اور سانس لینے میں دشواری تھی، جس کے سبب وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے. اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے. وما علینا الا البلاغ.